علیکم ناظرین. آج ہمارے ساتھ ہیں جناب محمد اخلاق خان عباسی صاحب جو دھارواڑ سے جن کا تعلق ہے، اور حال ہی میں جو لوکل کونسلر کے الیکشن ہوئے ہیں انہوں نے باہری اکثریت میں یہ الیکشن ون کیا ہے اور دھارواڑ کے لوکل کونسلر منتخب ہوئے ہیں. سب سے پہلے ہم ان کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ان کی ایک تاریخی کامیابی ہے. انہوں نے فرسٹ سٹیپ رکھا ہے اپنا پولیٹکس میں، اور پہلے سٹیپ پہ ان کو کامیابی نصیب ہوئی ہے. انہوں نے لوگوں کے اعتماد کو بڑے اچھے سے جیتا ہے. ہم ان کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ہم جو پاکستان میں بزنس مین بھی ہیں اور آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر ہیں جناب تنویر الیاس صاحب، ان کو بھی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت سی مخالفت کے باوجود اور بہت سے انتظامی مسائل کے باوجود ان سب کو فیس کرتے ہوئے یہ الیکشن منعقد کرائے، اور 3 دہائیوں کے بعد یہ الیکشن عام عوام تک پہنچے ہیں اور ایک عام عوام تک اختیارات بھی پہنچے ہیں، جو تنویر الیاس صاحب کی بہت بڑی کامیابی ہے اور ہم ان کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور پھر ہم جناب اخلاق عباسی صاحب سے اب کچھ سوالات کریں گے کہ یہ الیکشن تو جیت گئے ہیں، اب انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے کہ اب یہ عوام کو مزید سرو کریں گے اور اپنے آپ کو عملی میدان میں لے کر آ چکے ہیں کہ اب اپنی صلاحیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ عوام کی خدمت کریں گے. یہ ایک عملی میدان ہے جو صرف دعووں سے پورا نہیں کیا جا سکتا، ان کو عملی طور پہ کام کرنے پڑیں گے. اور ایک عوام نے ان کو جو اعتماد دیا ہے، اعتماد کا مظاہرہ کیا ہے اور ان کو بھاری اکثریت سے جتایا ہے، تو اب ان کے کچھ فرائض ہیں عوام کے لیے، اور یقیناً ان کے پاس سے کچھ اسٹریٹجیز بھی ہوں گی جو یہ پورا کریں گے. اور ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے پاس کیا کیا اسٹریٹجیز ہیں جس اسٹریٹجیز کے تحت یہ عوام کے مسائل کو حل کریں گے. جو ان کے پاس ریسورسز اویلیبل ہوں گے گورنمنٹ کی طرف سے جو پرووائڈ کیے جائیں گے، ان کی یوٹیلائزیشن کے ان کے پاس کیا پروسیس ہوگا، یہ کس طریقے سے اس چیز کو یوٹیلائز کریں گے. ہم ان تمام چیزوں کے سوالات کے جوابات اخلاق عباسی صاحب سے لیں گے اور باقاعدہ ایک ایک کر کے ان سے سب چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے. اس سے پہلے کہ میں اپنے پہلے سوال کی طرف بڑھوں، میں جناب محمد اخلاق عباسی صاحب کا تھوڑا انٹروڈکشن کرا دیتا ہوں، کیونکہ بہت سے لوگ ان سے واقف نہیں ہیں. یہ تو جانتے ہیں کہ یہ الیکشن جیت چکے ہیں، لیکن ان کے مکمل انٹروڈکشن سے واقف نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا کافی عرصہ ملک سے باہر گزارا ہے ملازمت کے لیے. اور جناب محمد اخلاق عباسی صاحب کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس حوالے سے بہت سے لوگ واقف نہیں ہیں. تو میں بتاتا چلوں کہ جناب اخلاق عباسی صاحب ایک شہید کے بیٹے ہیں. ان کے والد صاحب کو، جن کا نام عبداللطیف خان عباسی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کے درجے سے نوازا ہے، اور یہ ان کے بیٹے ہیں محمد اخلاق عباسی صاحب، اور یہ ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، گریجویشن انہوں نے کی ہے، اور دھارواڑ سے یہ بلانگ کرتے ہیں، یونین کونسل بنگوئی سے. اب میں اپنے پہلے سوال کی طرف بڑھنا چاہوں گا کہ محمد اخلاق عباسی صاحب، آپ اس بات سے تو بخوبی واقف ہیں کہ ہمارے علاقے میں کچھ لوگ، بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اکثریت لوگوں کی ایسی ہے کہ وہ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن لگا دیتے ہیں. وہ صرف آپ سے نہیں، ہم پرائم منسٹر کی بات کریں، ہم ایم ایل اے کی بات کریں، ہم ایم این اے کی بات کریں، وہ بہت سی ایکسپیکٹیشنز اپنی بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ کامیابی وہ دیتے ہیں، ان کی بڑی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے انہوں نے ایکسپیکٹیشنز کے تحت ہی ووٹ دیے ہوتے ہیں، تو ان کی ایکسپیکٹیشنز ایک حد سے بھی تجاوز کر جاتے ہیں بعض ٹائم. اور آپ اس بات سے تو بخوبی واقف ہیں کہ الیکشن یا پولیٹکس ایک ایسا پیشہ ہے کہ جس میں آنے کے بعد تنقید ایک انسان کے لیے لازم ہو جاتی ہے، اور اس کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ اچھے کام کرے یا نہ کرے، کیونکہ اچھے کام کرنے والے پہ بھی تنقید ہوتی ہے اور برے کام کرنے والے پہ تنقید تو ہوگی ہی، لیکن اچھے کام کرنے والے پہ ہی تنقید ہوتی ہے. ہم مستقبل ہمیں دیکھیں تو ایسا ہو سکتا ہے، اور اگر ہم ماضی سے کچھ ایکسپیرینس لینے کی کوشش کریں تو ہم پاکستان میں دیکھیں تو تنقید ہو رہی ہے. آزاد کشمیر کے پرانے جو لیڈرز گزرے ہیں ان پہ تنقید ہوئی ہے. تو آپ اس بات کا آپ کو علم تھا، ایک اس کا شعور رکھتے ہوئے آپ نے سیاست میں قدم رکھا ہے، آپ کو کیا اس بات کا علم ہے، اور اگر آپ کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا تو اس کے لحاظ سے آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ بہت شکریہ عدنان عباسی صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے آج ٹائم دیا اور میں اپنے خیالات کا اظہار جو ہے وہ آن ایئر میں کر سکوں. سب سے پہلے تو میں چلوں گا آزاد کشمیر کی سیاست کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ جیسے 30 سال گزر چکے ہیں، آج تک جو اختیارات تھے وہ نچلی سطح تک نہیں پہنچ سکے ہیں. اس دورانیہ میں مختلف حکومتیں آئیں، مختلف سیاستدان آئے، لیکن کسی نے یہ جرأت نہیں کی، بلکہ کسی نے یہ سوچا تک نہیں کہ یہ اختیارات جو ہیں وہ نچلی سطح تک آ سکیں. تو یہ سارا کریڈٹ میں سمجھتا ہوں کہ تنویر الیاس صاحب کو جاتا ہے، جنہوں نے اپنی الیکشن کمپین میں اس چیز کا وعدہ کیا تھا کہ وہ اختیارات جو ہیں وہ نچلی سطح تک پہنچائیں گے، اور انہوں نے یہ کر دکھایا.
اب اس دوران بھی دیکھنے میں آیا اپوزیشن اور دوسری جماعتوں نے بہت زور لگایا کہ یہ الیکشن جو ہے وہ ملتوی ہو جائیں، لیکن تنویر الیاس صاحب کا ایک اسٹانس تھا کہ یہ الیکشن ہو کر رہیں گے، اور اللہ نے ان کو کامیاب کیا اور الیکشن ہو گئے اور پورا من الیکشن ہوئے۔ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ تنویر الیاس صاحب کو جاتا ہے۔ میں ان کو بھی اس بات پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جہاں تک الیکشن کے بعد میں یہاں دھارواڑ سے لوکل کونسلر منتخب ہوا ہوں، تو ڈیفینیٹلی جب انسان کسی فیلڈ میں جاتا ہے تو اس کو تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ کام اچھے بھی کرے یا برے بھی کرے اس کو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تنقید جو ہے وہ برائے اصلاح ہونی چاہیے، تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالی میں یہ سمجھتا ہوں، اللہ پہ یقین ہے کہ میں اپنے اس دوران جو عرصہ مجھے ملے گا 5 سال، اللہ نے اگر زندگی دی تو انشاءاللہ 5 سال کے بعد دھار کے جو لوگ ہیں وہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ تبدیلی آئی ہے، یہاں پہ وعدے نہیں ہوئے یہاں پہ تبدیلی آئی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ اس معاملے میں تنویر الیاس صاحب خود انٹرسٹڈ ہیں کہ وہ آزاد کشمیر میں تعمیراتی کام کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح مختلف فیلڈز میں انہوں نے اعلانات کیے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑے اعلانات ہیں جو انہوں نے یہاں آ کے کیے ہیں، چونکہ تنویر الیاس صاحب کا ایک بڑا ویژن ہے۔ جیسے میں کہا کرتا ہوں اکثر اپنی سپیچز میں بھی کہ جیسے عمران خان صاحب ایک ویژن لے کے آئے تھے پاکستان میں تبدیلی کا، اور 22 سال انہوں نے اسٹرگل کی، اور انہوں نے کسی وزارت کے لیے اسٹرگل نہیں کی، کسی اور عہدے کے لیے اسٹرگل نہیں کی، لیکن انہوں نے اسٹرگل یہ کی کہ میں اس سیٹ پہ بیٹھوں جہاں بیٹھ کے میں اس پاکستان کی تقدیر بدل سکوں، اور انہوں نے اپنی جو تحریک تھی اس کا نام ہی تحریک انصاف رکھا۔ تو یقیناً اسی راستے پہ چلتے ہوئے تنویر الیاس صاحب یہ آزاد کشمیر میں آئے، تو انہوں نے بھی جب دیکھا یہاں لوگوں کی حالات دیکھے، لوگوں کی محرومیاں دیکھیں، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں بھی آزاد کشمیر کو تبدیل کروں گا، یہاں جو ترقیاتی کام ہیں، یہاں جو لوگوں کی محرومیاں ہیں وہ میں دور کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی اور وہ اس عہدے پر بیٹھے، اور انہوں نے آتے ہی ایسے اقدامات کیے شاید وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے۔ اخلاق عباسی صاحب نے ایک لیڈر والی بات کی ہے اور ایک پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں یہ، لیکن اگر ہم لیڈرشپ کی طرف دیکھیں تو ایک لیڈر کی یہ بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ صرف اور صرف کرٹیسائز نہیں کرتا، یہ فالوورز کی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ کرٹیسائز کرتے ہیں۔ لیڈرز کے پاس سولوشنز بھی موجود ہوتے ہیں پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ ساتھ۔ تو یہی چیز ہم اخلاق عباسی صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر ہم نچلی سطح پہ آ کے دیکھیں تو محلے میں بہت سے زیادہ مسائل موجود ہوتے ہیں اور وہ جائز بھی ہوتے ہیں، ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ وہ جائز نہیں ہیں، وہ جائز ہوتے ہیں، لیکن ایک تو فنڈ بہت زیادہ لمیٹیڈ ہوتا ہے اور بہت عرصے بعد آتا ہے، تو ہر ایک محلے کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا یہ آسان نہیں ہوتا۔ اس لحاظ سے آپ کے پاس کیا اسٹریٹجیز ہوں گی جن کو آپ فالو کریں گے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ یقیناً اس کے لیے ایک پلان درکار ہے، اور جیسے آپ نے عرض کیا کہ محلے میں جیسے دھارواڑ ہے، اس میں مختلف 8 سے 10 چھوٹے چھوٹے محلے ہیں، تو اب ہر محلے کے لوگوں کی جو نظریں وہ مجھ پہ لگی ہوئی ہیں کہ کام کہاں سے شروع ہوگا۔ تو اس کے لیے میرے ذہن میں پہلے سے ایک پلان موجود ہے کہ ہم ایک کمیٹی بنائیں گے، اور اس کمیٹی میں دھارواڑ کے اندر جتنے بھی چھوٹے چھوٹے محلے ہیں وہاں سے ہم کم از کم ایک جو ہے ممبر وہ اٹھائیں گے اور اس کی ایک کمیٹی بنے گی۔ یعنی جیسے ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کی ایک کیبنٹ ہوتی ہے، اسی طرح میں لوکل کونسلر ہوں، میری ایک چھوٹی سی کیبنٹ ہو گئی، اور وہ پوری دھار کو دیکھے گی، اور جس میں پوری دھار کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے محلے ہیں ان میں سے ایک بندہ ہوگا، اور جب بھی کوئی فنڈ آئے گا یا کوئی تعمیراتی کام ہم کرنا چاہیں گے تو ان لوگوں سے ہم مشورہ لے کے کریں گے، تاکہ کسی جیسے پہلے ہوتا رہا ہے بلدیاتی الیکشن نہیں تھے تو اس طرح کے اختیارات نچلی سطح پر نہیں تھے، تو جس کے اثر و رسوخ ہوتے تھے وہ منسٹر سے ایم ایل اے سے جا کے اپنے اثر و رسوخ سے وہ کام کرواتے تھے، تو یقیناً وہ پھر پورے محلے کی تو وہ نمائندگی نہیں کرتا تھا، نہ وہ اس دھارواڑ کا کوئی نمائندہ تھا، تو اپنے اثر و رسوخ کی بنیاد پر جو کام کرواتے تھے تو یقیناً اس میں یہ تھا کہ جانبداری ہوا کرتی تھی جس پہ لوگوں کے بہت زیادہ اعتراضات تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب چونکہ زمانہ چینج ہو چکا ہے اور چونکہ ہمارا نعرہ بھی تبدیلی کا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تبدیلی آنی چاہیے اور وہ انصاف والی تبدیلی آنی چاہیے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اس طرح کی ہماری ایک کمیٹی ہوگی، اور اس کمیٹی میں دھارواڑ کے اندر جتنے بھی محلے ہیں
उन सब महलों का एक एक फर्द जो है वो उस कमेटी का मेंबर होगा, और जो भी काम हम करेंगे तो वो इंशाल्लाह उस सब मेंबरों की मशावरत से और अक्सरियत राय से हम करेंगे। और जिस महल्ले की जो काम जो हैं वो ज़्यादा इस तरह के हैं कि उन पे पहले करने चाहिए, तो वो उसके लिए भी हम एक प्रायोरिटीज़ मुकर्रर करेंगे। तरजीहात की बुनियाद पर फिर ये कैबिनेट जो है या ये जो मशावरती कमेटी है वो डिसीजन लेगी कि पहले किस महल्ले में काम किया जाए। मिसाल के तौर पे अगर रोड की बात की जाए तो धारवाड़ में जो रोड है, सेंट्रल रोड है, वो अरसा दराज से उसकी सोलिंग हुई है, और हाल ही में जो है इसी हुकूमत के दौरान जो है उसका हमें फंड मिला था, वो अपनी पाया तकमील को पहुंची है, उसकी जो सोलिंग है वो मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन चूंकि वो धार की जो सेंट्रल धार की रोड है तो वो पूरी धार उससे फैज़याब होती है, उसके साथ बहुत सारे घर जो है मुंसलिक है। तो मैं समझता हूँ कि अगर रोड की बात की जाए तो इस पे सबसे पहले जो हमारी प्रायोरिटी होगी वो धारवाड़ की जो रोड है उसको आसफाल्ट किया जाएगा, उसको कारपेट किया जाएगा। इसी तरह से कोई अगर हमारे पास फंड आता है, पाइप का आता है, वाटर सप्लाई का आता है, तो उसमें भी हम बैठ के मशावरत करेंगे कि इस फंड को हम कहाँ लगाएं, ताकि किसी भी फर्द की या किसी महल्ले के जितने लोग हैं उनकी कोई दिल आज़ारी न हो। तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ इससे किसी भी आदमी का, धारवाड़ में किसी भी फर्द का, बुजुर्ग का, भाई का, बहन का कोई मुझसे गिला शिकवा नहीं होगा। तो ये बेसिकली मेरी प्लान है। तो इसके अलावा बहुत सारे मसाइल हैं धारवाड़ में, जैसे यहाँ पानी का मसला है, रोड्स हमारी कुछ है, अभी तक हमारी धारवाड़ में कोई रोड जो है वो कारपेट नहीं हुई है। मैं समझता हूँ कि फर्स्ट प्रायोरिटी में हमारी जो रोड है, जो पुरानी रोड है, उनको कारपेट किया जाना चाहिए, और जो दूसरी रोड है जिनकी एक्सीवेशन हो चुकी है तो वहाँ पे सोलिंग का काम फिलफॉर शुरू किया जाना चाहिए। और इसके अलावा जो यहाँ तक स्कूल का मामला है, तालीम का मामला है, तो हमारा जो स्कूल है वो प्राइमरी स्कूल है, तो उसकी बिल्डिंग भी जो है वो अरसा 15-20 साल से जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है। तो हमारी बच्चियाँ जो हैं वो एक शेड के अंदर जो हमने अपनी मदद आपके तहत बनाया हुआ है, तो वहाँ पे तालीम हासिल कर रही हैं। बारिश हो, आंधी तूफान में फिर क्या होता है कि वहाँ स्कूल बंद करना पड़ता है, छुट्टियाँ करवानी पड़ती हैं, जिस वजह से जो बच्चों की तालीम बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। मैं समझता हूँ कि हमारी जो प्रायोरिटीज़ होंगी, टॉप प्रायोरिटीज़, उनमें हमारा स्कूल है। और इसी तरह जो बॉयज़ मिडिल स्कूल है वहाँ भी स्टाफ की कमी है, और जो अभी हमारे जो मौजूदा स्टाफ है वो सिर्फ 4 असातिज़ा हैं, जो 75 जो है वो पीरियड जो है वो लगा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ जो है इसको हम फिल फॉर जो है इसके हल की तरफ जाना चाहिए। और वहाँ एडवर्स साहब की कमी है, इसी तरह कुछ पोस्ट हैं वो क्रिएट ही नहीं हुई हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर का बहुत बड़ा स्टेप है, और उन्होंने स्कूलों की अपग्रेडेशन के हवाले से बात की है। उन्होंने हमारे स्कूल की भी जो है स्टाफ के मामले में और इसके अपग्रेडेशन के बारे में बात की है। हमारे प्राइमरी स्कूल है उसकी जो तामीर है उसकी भी उन्होंने अप्रूवल दी हुई है। जब भी काम शुरू होंगे तो मैं समझता हूँ कि धार का जो गर्ल्स में प्राइमरी स्कूल है उसकी तामीर इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी। लेकिन जो इस वक्त फिल वक्त जो चीज़ हमें दरकार है वो धार स्कूल के स्टाफ की ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ कि इस स्टाफ को मेरी प्रायोरिटी में शामिल है कि फील्ड फॉर जो है वो इसका स्टाफ पूरा किया जाए, और नेक्स्ट ये है कि इसको अपग्रेड किया जाए। चूँकि यहाँ जो बच्चों की तादाद है वो 120-25 के लगभग है, तो कई स्कूल ऐसे हैं जो हाई स्कूल हैं लेकिन उनकी तादाद हमारे मिडिल स्कूल की तादाद के तालिब इल्मों से भी कम है। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ भी हम वज़ीर-ए-आज़म से डिस्कस करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर में हमारा स्कूल भी अपग्रेड हो जाएगा। और इसी तरह जो है बाकी मामलात हैं वो हम जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हमारी कमेटी होगी, वो हम बामी मशवरे से उसकी तरफ भी बढ़ेंगे और उसका हल भी करेंगे। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज़ हैं जो आपने हमें बताई हैं। अब मैं अपनी नशिस्त के आखिरी सवाल की तरफ बढ़ूंगा और आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अब आप इलेक्शन कैंपेन तो कर नहीं रहे, आप इलेक्शन में वाज़ह अक्सरियत से जीत चुके हैं, तो आपको सुनने वाले भी ये जानना चाह रहे होंगे जिनमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने आप पे एतमाद किया और आपको वोट दिया, और इसमें वो लोग भी शामिल होंगे जो अपोजिशन से ताल्लुक़ रखते हैं, वैसे तो अपोजिशन में है नहीं लेकिन उन्होंने आप पे एतमाद नहीं किया, किसी और पे एतमाद किया, और वो भी आप ही के वार्ड का हिस्सा हैं, उनको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो उनके लिए भी आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? और यकीनन उनका एतमाद भी आपको जीतना होगा अपने अगले इलेक्शन के लिए, अपने अगले स्टेप के लिए, तो उनका एतमाद आपको जीतना आपके लिए बहुत लाजिम है। तो आप उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म से? जी बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया और अच्छे नुक्ते की तरफ जो है तर्जुमा मबज़ूल करवाई है।
میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ الیکشن جب ہوئے ہیں بلدیاتی الیکشن تو اس میں بھی 3 پارٹیاں تھیں، اور پچھلے جو گزشتہ جو ہیں ہوئے ہیں الیکشن ہمارے لیٹسٹ جو جنرل الیکشن، اس میں بھی اسی طرح 3 پارٹیاں تھیں سے 4 پارٹیاں تھیں. تو وہاں پہ بھی صورتحال اسی طرح تھی کہ مختلف پارٹیاں جو ہیں وہ اپنے اپنے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر رہی تھیں. تو چونکہ میرا تعلق چونکہ پی ٹی آئی سے ہے اور میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہوں، تو ہم نے یہاں سے جنرل الیکشن میں بھی پی ٹی آئی کو بھرپور جو ہے کامیابی سے کامیاب کروایا، اس کو بھاری ایکسرے سے کامیاب کروایا. اب جب تنویر الیاس صاحب نے اتنا بڑا سٹیپ لیا کہ آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن کا اعلان کروایا اور اس کے بعد انہوں نے یہ الیکشن بھی کروایا، تو یہاں بھی جو ہے الیکشن میں 3 پارٹیاں تھیں جو الیکشن میں حصہ لے رہی تھیں. تو یہاں ظاہر ہے جتنی بھی پارٹیاں الیکشن میں حصہ لیتی ہیں ان میں سے کوئی ایک پارٹی جو ہے وہ الیکشن جیتتی ہے. تو یہاں بھی چونکہ پی ٹی آئی کے سپورٹر بہت زیادہ ہیں اور تینوں پارٹیوں نے یقیناً جو ہے وہ کیمپین چلائی ہے اور اپنے آپ کو جہاں سے ون کرانے کی کوشش کروائی ہے. تو بہرحال یہاں پی ٹی آئی جو ہے وہ کامیاب ہوئی اور میں یہاں کا جو ہے لوکل کونسلر منتخب ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ میں چونکہ اب لوکل کونسلر بن چکا ہوں تو میں پورے دھارواڑ کا نمائندہ بن چکا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو باقی جو پارٹیاں تھیں جن کے جو بھی لیڈر تھے، میں سمجھتا ہوں کہ اب میں اس چیز کو بالکل نہیں دیکھتا. وہ سیاست کی حد تک، کیمپین کی حد تک کوئی وہ بات تھی، لیکن جب اب میں منتخب ہو چکا ہوں تو میں پوری دھارواڑ کو ایک نظر سے دیکھتا ہوں. جو بھی اپوزیشن لوگ ہیں میں بلا تخصیص ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بلا تخصیص دھارواڑ کے کام کروائیں گے ہم. اور جیسے میں نے آپ کے پچھلے سوال کے جواب میں بھی یہ کہا کہ اس چیز کو شفاف رکھنے کے لیے، کسی بھی جانبداری سے بچنے کے لیے میں نے وہ کمیٹی کا جو ہے کچھ دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو اعلان کروں گا، دھارواڑ میں گروپ میں شیئر کروں گا. ایک کمیٹی بنے گی جس میں دھارواڑ کے جتنے بھی محلے ہیں وہاں کے جو ہے وہ ایک ایک نمائندہ منتخب ہوگا. تو وہ کوئی بھی پروجیکٹ ہوگا، کوئی بھی منصوبہ ہوگا، ہم جو مشورہ لیں گے تو اس کمیٹی سے مشورہ لے کے ہم کام کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دھارواڑ میں چونکہ ڈسٹرکٹ کونسل کے جو الیکشن تھے اس میں عبدالستار صاحب تھے، تو وہ بھی نئے کینڈیڈیٹ تھے، تو ان کی کیمپین بھی ہم نے چلائی اور بڑا مشکل تھا ہمارے لیے چونکہ وہ نئے تھے یہاں دھارواڑ میں. تو میں ان کو بھی بار بار عبدالستار صاحب کو جو ہے اپنے ساتھ دھارواڑ میں لایا اور لوگوں کو بتایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ دھارواڑ کے جو لوگ ہیں وہ بڑے پڑھے لکھے اور بادشاہ لوگ ہیں، وہ بات کو سمجھتے ہیں. سیاسی تناظر کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ بہت اچھا کیا، اور میرے اور عبدالستار صاحب کے جو ووٹ ہے ان میں جو گیپ ہے وہ بالکل معمولی سا ہے، یعنی دونوں بھاری اکثریت سے جو ہے دھارواڑ سے جیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ کریڈٹ دھارواڑ کے لوگوں کو جاتا ہے اور عبدالستار صاحب کی بیک گراؤنڈ کو جاتا ہے، ان کے والد محترم جو ٹیچر ہیں اور سرفراز. تو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے بھی لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، اور آگے چل کے بھی ہم دونوں مل کے جو ہے دھارواڑ کے کام جو ہے وہ ترجیحات کی بیس پہ ہم کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ دھارواڑ کے لوگ ہم پہ اعتماد کریں گے جب ہم اپنا ٹینیور مکمل کریں گے. تو جیسے انہوں نے ہم سے توقعات رکھی، ہم پہ اعتماد کیا، الیکشن میں ہمیں نمائندہ منتخب کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم اپنا ٹینیور مکمل کریں گے تو یہ اعتماد جو ان کا 2 گنا ہو جائے گا، اور یہی ہمارے لیے عزت کا باعث ہے. اور چونکہ یہ کام کروانا جو ہے صرف کوئی سیاسی نہیں ہے، بلکہ ہمارا جو مقصد ہے، جو نظریہ ہے، جو نیت ہے، جو ہماری انٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو ثواب کی نیت سے کریں گے. جو ہم کام کریں گے عوام کی بھلائی کے لیے کریں گے، قوم کی بھلائی کے لیے کریں گے. تو میرے خیال میں یہ صدقہ جاریہ بھی ہے، اور اب چونکہ یہ ہم پر فرض ہو چکا ہے، ہم پہ ذمہ داری لگ چکی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے، عبدالستار صاحب کے ساتھ مل کے، احمد صاحب کے ساتھ مل کے، اور اگر ضرورت پڑی تو وزیر اعظم صاحب کی سپورٹ کو بھی حاصل کرنا پڑا تو ان کی مدد سے بھی ہم دھارواڑ کو ترجیحات کی بنیاد پہ ان کے کام کروائیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں کہ دھار کے جو عوام ہیں ان سے میں نے اپنی ایک اسپیچ میں بھی یہی کہا تھا کہ بے تحاشا جو ہے توقعات نہیں رکھنی چاہیے، لیکن جو کام ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوتے ہیں. ایک ہی ٹائم میں ساری جو دھارواڑ کے جو مختلف محلات ہیں ان سب کے کام ایک وقت میں نہیں ہو سکتے. لیکن یہ میں آپ کو یقین دہانی کرواتا ہوں کہ دھارواڑ کے جو پورا دھارواڑ ہے سب کے کام ہوں گے، سب محلوں کے کام ہوں گے. وہ آپ کی جو کمیٹی ہوگی اس کے مشورے سے ہوں گے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہمت دیں، توفیق دیں مجھے کام کرنے کی، اور میں اس میں کامیاب ہوں. میں سمجھتا ہوں
کہ جب میں اپنا ٹینڈر مکمل کروں کہ آپ کا اعتماد وہی رہے جو آپ کا مجھے جتوانے میں تھا۔ بے شک جناب اخلاق عباسی صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں اور ایک اچھا پیغام دیا ہے عوام کو۔ اب اس سب چیزوں سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ ایکسپیکٹیشنز کو ایک لمٹ میں رکھنا چاہیے، کیونکہ فنڈز لمیٹڈ ہو سکتے ہیں۔ ایک کونسلر ہے یا ایک لیڈر ہے یا ایک ریپرزینٹیٹیو جو ہوتا ہے وہ اس کی افیکٹو یوٹیلائزیشن کر سکتا ہے، ایفیشینٹلی ان کو یوٹیلائز کر سکتا ہے۔ ان فنڈز کو کیسے بڑھانا ہے یہ گورنمنٹ کے اختیار میں ہے۔ ہمیں جو فنڈز ملیں گے یا لوکل کونسلر صاحب کے پاس جو فنڈز آئیں گے ان کی بیسٹ یوٹیلائزیشن ان کے اختیار میں ہوگی، اور ان کے لیے بڑا اچھا لائحہ عمل انہوں نے بتا دیا جس میں ہر ایک کی جو ضروریات ہوں گی ان کو پورا کیا جائے گا، عوامی مفاد میں فنڈز کی یوٹیلائزیشن ہوگی، اور یہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہوگا اس وارڈ کی امپرومنٹ کی طرف۔ ہم نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں اور عوام سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ اپنا جو اعتماد ہے اس کو برقرار رکھیں۔ یہ اعتماد صرف اور صرف الیکشن کی حد تک نہیں تھا، یہ عوام کا جو سپورٹ ہے یہ صرف الیکشن کی حد تک نہیں ہے، یہ آگے بھی ہوگا، کیونکہ مشکلات پیش آئیں گی۔ ایک لیڈر بننے سے یا ایک ریپرزینٹیٹیو بننے سے تمام مسائل حل نہیں ہو جاتے، یا پھر ریپرزینٹیٹیو بننے تک جو سپورٹ ہوتا ہے وہی کافی نہیں ہوتا، اس سے آگے بھی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور تب ہی جا کے جو مشکلات ہوتی ہیں ان کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ موٹیویشن جب عوام کی طرف سے ملتی ہے، عوام کا سپورٹ ہوتا ہے، تب بھی ان کا ریپرزینٹیٹیو ایک اچھے طریقے سے ان کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے، ان کے لیے کام کر سکتا ہے، ان کے حقوق کے لیے لڑ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے عوام کا سپورٹ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور ایکسپیکٹیشنز کو اس طرح رکھنا کہ جی ہر چیز ایک دم ہو جائے گی تو یہ نہیں ہو سکتی۔ ہر چیز کے لیے ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے، ایک مخصوص فنڈ ہوتا ہے جو ہر وقت اویلیبل نہیں ہوتا، بہت کم ہوتا ہے ایسے کہ ہر فنڈز اکٹھے آ جائیں۔ اس میں 2-3 سال بھی لگ سکتے ہیں، اس میں ٹائم بھی لگ سکتا ہے۔ گورنمنٹس کی جو ٹاپ لیول کی جو پلاننگ ہوتی ہے اس کے بعد جو فنڈز آتے ہیں یقیناً یہ مڈل لیول کی ہوتی ہے، لوئر لیول کی ہوتی ہے، ٹاپ لیول کی یہ نہیں ہوتی، تو وہاں سے فنڈز جب نچلی سطح تک آتے ہیں تو تبھی ان کی یوٹیلائزیشن ہو سکتی ہے۔ عوام کی سپورٹ، ان کی حوصلہ افزائی، ان کی پازیٹیو جو موٹیویشن ہے اگر ریپرزینٹیٹیو کو ملتی رہے تو بڑے اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ ہم عوام سے یہی امید رکھتے ہیں کہ وہ اس یقین کو برقرار رکھیں اور اپنے ریپرزینٹیٹیو کو سپورٹ کریں، اور مزید اگر کوئی اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہ رہا ہے یا اپنے کوئی اس میں بات کی ایڈیشن کرنا چاہ رہا ہے تو وہ کمنٹ سیکشن میں ایڈ کر سکتا ہے، اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جو عوام کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تو ہمارا ان باکس بھی ہر وقت اوپن ہے اور ہم جواب دہ بھی ہیں۔ اب جب چاہیں ہمیں اپنی بات پہنچا سکتے ہیں، میں ہوں یا جناب لوکل کونسلر صاحب ہوں، وہ اس بات کو جواب دہ ہوں گے۔ آپ کی ہمیں دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔